فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سیرت کمیٹی فرید آباد ڈھاکہ کے زعماء، ذمہ داران، کارکنان، رضاکار، بنگلہ دیش کے نامور علماء کرام، بالخصوص محتمم جامع امداد العلوم فرید آباد ڈھاکہ، ہمارے آج کی اس محفل کے میزبان مکرم مولانا عماد الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی من کل شر فی الدارین، اور بنگلہ دیش کی غیرت مند، غیور و جسور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سیرت کمیٹی کے زیر انتظام آج 29 اگست بروز جمعہ 2025 ڈھاکہ کی سرزمین پر یہ عظیم الشان سیرت کانفرنس میرے لیے باعث سعادت و شرف ہے کہ میں یہاں علماء، طلباء اور بنگلہ دیش کی غیرت مند عوام سے اپنے اظہار ما فی الضمیر کا موقع مجھے ملا. ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. دنیا اور آخرت میں ہماری نجات سیرت کو منانے میں نہیں، اپنانے میں ہے. آج امت سیرت اپنانے کے بجائے منانے پر زیادہ زور دے رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کی کامیابی سیرت اپنانے میں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے. ایک قرآن ہے ہمارے پاس کتابی شکل میں، اور ایک قرآن ہے ہمارے پاس عملی شکل میں. عملی شکل میں جو قرآن ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اما حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا بیٹا تم نے قرآن نہیں پڑھا. فرمایا اما پڑھا ہے. تو فرمایا حضور چلتا پھرتا قرآن ہے. اس امت کی دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی قرآن کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل پر ہے. ہمیں رسول اللہ کی سیرت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیرت کو اپنایا تو کامیاب ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ملے. سیرت اپنانے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. سیرت اپنانے کی وجہ سے عمر ابن خطاب، جو خود فرمایا کرتے تھے عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، رسول اللہ کے دامن سے جڑنے کی برکت سے، سیرت کو اپنانے کی برکت سے عمر ابن خطاب فاروق بن گئے، اور 22 لاکھ مربع میل کے اللہ نے حکمران بنائے. سیرت اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عثمان کو ذی النورین بنایا. سیرت اپنانے کی وجہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار بنایا.
غرض سیرت وہ چیز ہے جس کو اپنا کر مسلمان اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامران ہو سکتا ہے. سیرت صرف منانے سے اگر کامیابی ملتی، صرف رسول اللہ کی ولادت کا جشن منانے سے کامیابی ملتی، اللہ کی قسم میں رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی کا منکر تو دور کی بات ہے، اس کائنات میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو رسول اللہ کی ولادت کا منکر ہو. آج روس والے کمیونسٹ ہیں، وہ رسول اللہ کے سیرت کے منکر تو ہیں لیکن ولادت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں. آج چین والے لا مذہب ہیں لیکن رسول اللہ کی سیرت کا انکار کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی ولادت کو مانتے ہیں. اس پوری کائنات میں رسول اللہ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں ہے. جس کا انکار ہی نہیں تو اس کا جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو رسول اللہ کی سیرت کا ہے. ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی رسول اللہ کی ولادت کا انکار نہیں کیا، سیرت کا انکار کیا ہے. ولادت کا جھگڑا ہی نہیں ہے. جب کافروں میں جھگڑا نہیں، کافروں میں کوئی منکر نہیں، لا مذہبوں میں کوئی منکر نہیں، ہندو بھی رسول اللہ کی ولادت کے منکر نہیں ہیں، کمیونسٹ بھی نہیں ہیں، سوشلسٹ بھی نہیں ہیں، ایتھسٹ بھی نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں میں یہ جھگڑا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا مسلمان رسول اللہ کی ولادت کا منکر ہو سکتا ہے؟ ہماری تو دنیا اور آخرت کی خیر رسول اللہ کی ولادت سے، سیرت سے، ان کے مبارک وجود سے جڑی ہے. اگر حضور نہ آتے تو کائنات میں آج اندھیرا ہوتا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور کی نسبت انسانوں کو جانوروں سے نکال کر رش کے ملائکہ بناتی ہے. جس کے پاس اللہ کی بندگی کی نسبت نہیں، رسول اللہ کی امتی ہونے کا شرف نہیں، وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے. یہ علماء امت بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے. اللہ فرما رہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل جو ہے لیکن حقیقت کی سمجھ نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ کان جو ہے موجود لیکن حقیقت نہیں سن رہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں ہیں جو حقیقت نہیں دیکھ رہی. جو دل حقیقت نہیں جانتا، جو آنکھ حقیقت نہیں دیکھ رہی. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، دل کا اندھا ہے وہ شخص جس کو اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی امتی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے. جس کا دل ہے لیکن حقیقت نہیں سمجھ رہا، آنکھ ہے حقیقت نہیں دیکھ رہا، کان ہے حقیقت نہیں سن رہا. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ مسلمان تو دور کی بات، انسان تو دور کی بات، جس کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں ہے وہ تو انسان بھی نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں رب کی بندگی بھی حاصل ہے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہے. اللہ کا کرم ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے، طرز حیات تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. اسی لیے تو شاعر نے کہا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے. لوح و قلم تیرے ہیں. اصل تو رسول اللہ سے وفا ہے، اور وفا کی ایک ہی شکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے. صورت تو میرے آقا کی کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی. میرے محمد کا چہرہ والضحیٰ، میرے محمد کی زلفیں واللیل،
میرے محمد کا دانت اور ماتھا طٰہٰ و یاسین، میرے محمد کی چادر یا ایھا المزمل، میرا محمد یا ایھا المدثر کی شان والا، میرے محمد کی زبان ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ سورت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سورت اور سورت کا حسن اور ولادت تو ابو لہب نے بھی مانی ہے۔ پوچھیں علماء سے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں امت کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنا درد بانٹ رہا ہوں۔ نہ میں کسی جغرافیہ کا نمائندہ ہوں، نہ میں لسانیت پرست ہوں، نہ میں مسلک پرست ہوں، میں قرآن پرست ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، بس۔ نہ میں کشمیری ہوں، نہ پاکستانی، نہ بنگالی، نہ ترک، نہ عرب، نہ عجم۔ یہ میری شناخت ہے کہ مجھے میرے رب نے کشمیری، بنگالی، ترک، عرب، عجم، پاکستانی بنایا۔ میری زبان ہے، کوئی کشمیری، کوئی بنگالی، کوئی ترکی، کوئی عربی، کوئی پشتو، کوئی ہندی بولتا ہے، لیکن میرا اعزاز یہ ہے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، یہ ہم سب کا اعزاز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اور قرآن مجید ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ آج ہم عزم کریں، یہی ڈھاکہ تھا، آج سے 50 سال پہلے ہم سے غلطی ہوئی، جانبین سے غلطیاں ہوئی، ہم نے غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ، غلطیوں کی تلافی کرنی ہے، نفرت کی جگہ محبت، بغض کی جگہ پیار کو انشاءاللہ لانا ہے، کلمے کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کا جھنڈا بھی میرا جھنڈا ہے، بنگلہ دیش بھی میرا ہے، پاکستان بھی میرا ہے، تکبیر، کشمیر بھی میرا ہے، ترکی بھی میرا ہے، عالم عرب بھی میرا ہے، کیونکہ میں خدا کا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بنگلہ دیش کی سرزمین بھی میری سرزمین ہے، پاکستان بھی میری سرزمین ہے، کشمیر بھی میرا ہے، ترکی بھی میرا ہے، قطر سے سعودی عرب تک بھی میرا ہے، افغان بھی میرا ہے، انڈونیشیا بھی میرا ہے، ملیشیا بھی میرا ہے، کیونکہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں۔ سارا جغرافیہ میرے رب کا ہے، ساری زبانیں میرے رب کی ہیں۔ میں بنگلہ دیش کا جھنڈا بھی اٹھاؤں گا، میں کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھاؤں گا، میں پاکستان کا برادرانہ جھنڈا بھی اٹھاؤں گا، میں ترکی کا علم بھی لہراؤں گا، میں سعودیہ کا کلمے والا جھنڈا بھی اٹھاؤں گا، میں انڈونیشیا، ملیشیا کا جھنڈا بھی اٹھاؤں گا، لیکن اللہ کی قسم اس سے پہلے میں اللہ کی بندگی، رسول اللہ کے رحمت للعالمین کی سیرت کا جھنڈا اٹھا کر ساری دنیا کو منور کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ مسلمانوں، پوچھو ان علماء سے، ابو لہب کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ابو لہب کو جو اس نے اطلاع دی وہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی تو ابو لہب کو بھی تھی، بھلا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس کو نہ ہو؟ جو جھگڑا ہے نہیں وہ امت میں جھگڑا کیوں ڈالتے ہو؟ ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو کہا تم آزاد ہو، انتی حرہ، محمد کی ولادت کی خوشی میں تم آزاد ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے 10 اونٹ، حضرت 10 یا 100 کتنے اونٹ ذبح کیے تھے ابو لہب نے؟ 10 اونٹ۔ بعض میں آتا ہے اس سے زیادہ، ابو لہب نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں ذبح کیے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کے برعکس ابو لہب خاندان قریش میں سے بنی ہاشم ہے، رسول اللہ کی خوشی میں لوڈی آزاد کر رہا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب جہنمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولادت کی خوشی تو منائی لیکن سیرت نہیں اپنائی. اس کے بالکل برعکس سیدنا بلال ہیں، قریش میں سے نہیں، بنو ہاشم نہیں، اسٹیٹس میں غلام ہیں، رنگ بھی ان کا سیاہ ہے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے معاشرے میں غلام ہیں، لیکن رسول اللہ کی سیرت اپنائی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بلال نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. گواہی دو اللہ ایک ہے، میں محمد اس کا رسول ہوں. بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ہجرت کر. بلال ہجرت کر گیا. رسول اللہ نے فرمایا بلال مسجد نبوی میں اذان دو. بلال سیرت اپناتا گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا. بلال رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نکلا، رسول اللہ کے ساتھ دعوت میں نکلا، رسول اللہ کی دی ہوئی نماز پڑھی، رسول اللہ کے دیے ہوئے روزے رکھے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق اپنائے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے معاملات کو اپنایا، معاشرت کو اپنایا. بلال سیرت اپناتا گیا حتیٰ کہ رسول اللہ معراج پر گئے تو واپس آئے. فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے مکہ میں ہو، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور بلال، سیدنا بلال کی زندگی بتاتی ہے اس امت کی کامیابی سیرت اپنانے میں ہے. ہمیں حکم ہوا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں کہا گیا کہ رسول اللہ کی سیرت اپناؤ، رسول اللہ کے طرز پر نماز پڑھو، رسول اللہ کے طرز پر روزے رکھو، رسول اللہ کے طرز پر حج کرو، رسول اللہ کے طرز پر اعمال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ پورا کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دو، بڑوں کا عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، علماء کا احترام کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، عوام پر نرمی کرو. یہ میرے رسول اللہ کی ہدایات ہیں. فیصلہ کرو تو عدل پر کرو، پڑوسی کا حق دو، تجارت امانت سے کرو، مزدوری دیانت سے کرو. ہاں مزدوری اجرت نوکری دیانت سے کرو. یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. نماز سے لے کر بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر بیت الخلا تک، سب کچھ رسول اللہ کی سیرت ہے. جس نے یہ سیرت اپنائی، قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کامیابی دے گی. ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے یا نہیں؟ جو چاہتا ہے کامیابی ہاتھ کھڑا کرے. کامیابی چاہتے ہیں سب کے سب؟ تو آج کے بعد کہو انشاءاللہ سیرت اپنائیں گے، رسول اللہ کے بنیں گے. ہم سب کے ہیں لیکن ہم ان کے ہیں جو رسول اللہ کے ہیں. ہماری ساری دوستیاں، سارے تعلق، ساری نسبتیں رسول اللہ کے در سے ہو کر گزرتی ہیں. جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہم سے امید نہ رکھے کہ ہم اس کے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلم اور جو رسول اللہ کا ہے اسے غم کی ضرورت نہیں ہے. آج اہل غزہ رسول اللہ کی سیرت پر ہے، نہیں ہے؟ شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں میرے نبی پر روٹی بند کی گئی تھی. بولو
آج اہل غزہ پہ روٹی بند ہے. میرے نبی کو بھی گھیرا گیا تھا نا مدینے میں خندق موقع پر. آج اہل غزہ گھیرے ہوئے ہیں. دنیا ایک منظر دیکھ رہی ہے, ایک منظر کہ آج غزہ میں صہیونی ظلم ہے. آج غزہ میں مساجد برباد کر دی گئی, اسکول بھی نہیں معاف کیے گئے, معصوم بچے بھی بوٹی بوٹی کر دیے گئے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ہم نے چنگیز خان کا ظلم سنا تھا, لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے نیتن یاہو کا ظلم دیکھ رہے ہیں. ہم نے چنگیز خان و ہلاکو خان کا ظلم سنا تھا, آج ہم اپنی آنکھوں سے مودی کا ظلم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ چنگیز ظالم ہے, ہم نے سنا تھا کہ ہٹلر ظالم ہے, ہم نے سنا تھا کہ ہلاکو خان نے دنیا کو تاراج کیا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی ہٹلر کے نقش قدم پر ہے, مودی ظلم کے نقش قدم پر ہے, مودی چنگیز خان کے نقش قدم پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نیتن یاہو وہ جو ہے ہلاکو خان کے نقش قدم پر ہے. لیکن سن لو, غم نہ کرو اے امت محمدیہ, غم نہ کرو, لا تحزن ان اللہ معنا. نعرہ تکبیر. تیرا میرا رستہ کیا, تیرا میرا رستہ کیا. فلسطین فلسطین. نعرہ تکبیر. دنیا ایک منظر دیکھ رہی ہے کہ اہل غزہ پر روٹی بند, پانی بند, معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ گئے. معصوم بچے تو چھوڑو, ماں کی پیٹ میں بچے مر گئے ہیں. انسانیت کے دعوے داروں, یو این او کے علم برداروں, جانوروں کے حقوق کے لیے لڑنے والوں, اے امت مسلمہ کہاں ہو, کہاں ہے انسانیت؟ این الانسانیہ, این الامم المتحدہ, کہاں ہے امت, کہاں ہے اقوام متحدہ, کہاں ہے بلی اور کتے کے حقوق کے لیے لڑنے والے؟ آج کشمیر کا وہ معصوم بچہ سری نگر کی سڑک پر اپنے بابا کی میت پر بیٹھ کر پوچھ رہا ہے کہاں ہے جمہوریت کے علمبردار, کہاں ہے انسانی حقوق کے دعوے دار؟ آج میری غزہ کی معصوم بچی پوچھ رہی ہے کہاں ہے کتوں کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ آج غزہ کی بوڑھی عورت پوچھ رہی ہے 7 ارب انسانوں سے کیا ہم انسانیت کا حصہ نہیں ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں 2 ارب امت سے ہم امت کا حصہ نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم آج ایک منظر یہ ہے کہ ان پر زندگی تنگ ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جب ظالم پر دنیا تنگ ہو جائے گی. نعرہ تکبیر. سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, تیرا میرا رستہ کیا. نعرہ تکبیر. مسلمانوں, آج میں مانتا ہوں غزہ والوں پہ زمین تنگ ہے, ہم آزمائش کی آخری مرحلوں پر کھڑے ہیں میرے غزہ کے مسلمان. کوئی مسئلہ نہیں, الا ان نصر اللہ قریب انشاءاللہ, الا ان نصر اللہ قریب. ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے, ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے. کشمیر والے ناکام نہیں ہوں گے. کشمیر لم تنکسر ولن تنکسر انشاءاللہ. غزہ لن تنکسر ولن تنکسر انشاءاللہ. کشمیر و غزہ نہ گرا ہے اور نہ انشاءاللہ گرے گا. یہ ظالم کو گرائے گا انشاءاللہ, یہ امت کو کھڑا کرے گا انشاءاللہ. یہ کشمیر اور غزہ امت کا رشتہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کا رشتہ
مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اسلام آباد سے لے کر ڈھاکہ تک، ڈھاکہ سے لے کر سری نگر تک، سری نگر سے لے کر استنبول تک، استنبول سے لے کر مکہ اور مدینہ تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ مضبوط ہوگا. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بنگلہ دیش پاکستان کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بنگلہ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بنگلہ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. غزہ بنگلہ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. عرب بنگلہ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. ترک بنگلہ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اب اللہ. انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی توحید کی طاقت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور لے کر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور جہالت کی جگہ علم لائیں گے، ظلم کی جگہ انشاءاللہ عدل و انصاف لائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تیرا میرا رستہ کیا؟ نعرہ تکبیر. غزہ گر نہیں رہا، غزہ امت کو اٹھائے گا انشاءاللہ. کشمیر گرا نہیں ہے، کشمیر ظالم مودی کو گرائے گا انشاءاللہ. تم وقف بل لا کر ہند میں مسلمانوں کی مساجد پہ قبضہ کرو گے. تمہاری نہ تاریخ نہ ثقافت، تمہاری تاریخ ظلم سے، جہالت سے اور بدشگونیوں سے بھری ہوئی ہے. میری تاریخ میں تاج محل ہے، میری تاریخ میں شاہی مسجد ہے، میری تاریخ میں بادشاہی قلعہ ہے، میری تاریخ میں حیدرآباد کے 4 مینار ہیں. میں نے جب ہندوستان پر حکومت کی تھی دنیا میں علم کا راج تھا، عدل و انصاف کا راج تھا. سکھ بھی آرام سے تھے، کرسچن بھی آرام سے تھے، دلت بھی آرام سے تھے، برہمن بھی آرام سے تھا. جب سے تمہارا راج آیا ہے منی پور کے کرسچن بھی تم سے تنگ ہیں، خالستان کے سکھ بھی تم سے تنگ ہیں، 25 کروڑ مسلمان بھی تم وقف بل کی شکل میں ان پہ زندگی تنگ کر رہے ہو. اور کشمیر کے مسلمانوں پر تم نے 75 سال سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھنا، اور رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو صبح ہوگی انشاءاللہ. ہم محمد الرسول اللہ کی امتی یہ عزم کر چکے ہیں کہ علم کا جھنڈا تھام کر، عدل کا پرچم سر بلند کر کے، ہم سروں پہ کفن باندھ کر ذوق جہاد اور شوق شہادت لے کر انشاءاللہ میدانوں میں نکلیں گے. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تک ستارے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تیرا میرا رستہ کیا؟ کشمیر کشمیر، فلسطین فلسطین، بنگلہ دیش بنگلہ دیش. نعرہ تکبیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم کبھی فتح کی وجہ سے متکبر نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی زخموں کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتے. ہم نہ متکبر ہیں نہ مایوس. ہم نے بنیان مرصوص میں تمہیں، ہمارے رب نے رافیل کو، ہمارے رب نے ابرہہ کے فیل کو ابابیلوں کے کنکروں سے گرایا تھا. آج 21ویں صدی میں بھی الحمدللہ رب کی ابابیلوں نے ہند کے رافیل گرائے ہیں. تم نے 50 سال پہلے ہمارے بڑوں کی چند نادانیوں کی وجہ سے ہمارے درمیان نفرت کا بیج بویا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے
لا الہ الا اللہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. آج دیکھو ہند والوں تم بھی دیکھو, اسرائیل کے صہیونیوں تم بھی دیکھو, آج ڈھاکہ کی سرزمین لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تیرا میرا رستہ کیا, تیرا میرا رستہ کیا, نعرہ تکبیر. ایمان کا رشتہ تم نے کمزور کیا تھا لیکن ختم نہیں ہوا. آج میں ڈھاکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم جس طرح میں نے مظفر آباد کا دفاع کیا, اسلام آباد کا کیا, وقت پڑا تو ڈھاکہ کی خاطر بھی اپنا لہو دوں گا. استنبول بھی میرا ہے, کابل بھی میرا ہے, اقصی بھی میری ہے, فلسطین بھی میرا ہے, عرب بھی میرا ہے, عجم بھی میرا ہے. ہم انشاءاللہ ایک تھے, بولو ایک تھے, ایک تھے, ایک ہے, ایک ہے, اور ایک رہیں گے انشاءاللہ. رہیں گے انشاءاللہ. بولو لا شرقیہ لا شرقیہ ولا غربیہ ولا غربیہ, اسلامیہ اسلامیہ محمدیہ محمدیہ جہادیہ. دیا. مسلمانوں, اگر تم اسی طرح متحد رہے, تم نے علاقائی, جغرافیائی, لسانی اور مسلکی عصبیت کو بلائے طاق رکھ کر تم نے امت بن کر انشاءاللہ رسول اللہ کا دامن تھاما تو انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, قطار اندر قطار اب بھی. تم نے ہمیں توڑنا چاہا تھا, آج ہم ایک ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے بنگلہ دیش کی عوامی طاقت لے کر, ہم ترکوں کا وجن خلافت لے کر, ہم عربوں کا تیل لے کر, ہم افغانوں کی شجاعت لے کر, ہم ملیشیا کا اقتصادی ویژن لے کر, ہم پاکستان کی ایٹمی طاقت اور عسکری صلاحیت لے کر انشاءاللہ ہم جب دنیا میں کھڑے ہوں گے تو صرف مسلمان مظلوم کو نہیں, دنیا سے کافر مظلوم کو بھی ظلم سے نجات دلائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تیرا میرا رستہ کیا, کشمیر کشمیر, بنگلہ دیش بنگلہ دیش, ارکان ارکان, فلسطین فلسطین. نعرہ تکبیر. مسلمانوں عزم کرو, انشاءاللہ سیرت اپناؤ گے. بولو آج کے بعد انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ, ماں باپ کی عزت و احترام کریں گے انشاءاللہ, علماء کی عزت و احترام کریں گے انشاءاللہ, چھوٹوں پر شفقت کریں گے انشاءاللہ, انسانیت کے لیے انشاءاللہ آسانی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. بنو گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, اپنے ملکوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ, سیاسی طور پہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ, معاشی طور پر مضبوط کریں گے انشاءاللہ, عسکری طور پر مضبوط کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ متحد رہیں گے انشاءاللہ, خیانت نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے, دو نمبری نہیں کریں گے, رسول اللہ کی سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ. بنگلہ دیش کے جوانوں, آج تمہیں علامہ انور شاہ کشمیری کے خاندان کا یہ سب فخر, یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے خاندان کا یہ فرد تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے کہ تم نے ڈھاکہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر لا الہ الا اللہ کا نعرہ
बुलंद करके तुमने उम्मत को एक किया, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद कर दे। आमीन। उलमा के साथ रहोगे इंशाअल्लाह, अपने मुल्कों में अमन कायम रखोगे इंशाअल्लाह, इस्तेहकाम पैदा करोगे इंशाअल्लाह, उम्मत का रिश्ता मजबूत करोगे इंशाअल्लाह, अहले कश्मीर के साथ सियासी, सफारती और सोशल मीडिया और हर तरह से उनकी सपोर्ट करोगे इंशाअल्लाह, अहले फलस्तीन की मदद करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उम्मत बनोगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई नमाज कज़ा, कोई रोजा, झूठ नहीं बोलेंगे, वादा खिलाफी, माँ बाप की नाफरमानी, बहनों को जायदाद में हिस्सा देंगे इंशाअल्लाह, हर खैर का काम करेंगे और हर बुराई से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। सबसे बढ़कर जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तालिब इल्म है, आलिम है, या कॉलेज का मदरसे का बच्चा है, या कॉलेज का स्टूडेंट है, हम सब उम्मत बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उम्मत बनोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे साथ मिलकर बोलो नहनुल उम्मा, बोलो नहनुल उम्मा। और बोलो नहनुल उम्मा। नहनुल उम्मा। उम्मा, वी आर उम्मा, वी आर उम्मा। हम उम्मत थे, उम्मत है और इंशाअल्लाह उम्मत रहेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मत रहेंगे। इंशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मुल्क मिल्लत पे फिदा उम्र रवा करते चलो, ये हयात चंद रोजा जावेदा करते चलो, खालिद और जर्रार की दीनी हमीयत की कसम, बुत कदों से फिर बुतों को बेनिशा करते चलो, सिक्का जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जाविदा करते चलो। जिंदगी क्या है? तड़प, कश्मकश, जुस्तुजू, जिसे चैन आ गया उसे मौत आ गई। हमारे लिए नाकामी, हमारे लिए शहादत भी एजाज है और गाजी बनना भी एजाज है। फयुक्तल औ यगलिब, हम शहीद हो या गाजी बने, फसौफ नुतीही अजरन अजीमा, हर दो सूरतों में इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथ से हमें अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আসমান জমিন প্রকম্পিত করে আরেকবার তাকবীর হবে, নারে তাকবীর। আরো আসমান জমিন প্রকম্পিত করে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। कुरान सुन्ना आलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या। এক আওলাদে রসুলের দুয়ায় শরীক হয়ে যাব। আনোয়ার শাহ আকাবেরে উম্মা, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির খানদানের দুয়ায় শরীক হয়ে যাব। এই মিস করব না, যারা এই আজকের দুয়া মিস করলো তার সব মিস হয়ে গেল। বসেন, সবাই বসেন, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। क्या बताया? सीरत अपनाने की चीज है, सीरत मनाने की चीज नहीं है। क्या मनाना है, क्या अपना रहे, बगैर दुआ के चले जा रहे हैं, ये क्या कैसा अपनाना हुआ? बैठिए सब। हम हजरत वाला, आप लोग जानते हैं कि हजरत वाला जैसे एक बड़े आलम दीन है, इसी तरह एक बड़े बुजुर्ग भी हैं और एक बड़े पीर भी हैं और वो एक बड़े मिनिस्टर भी हैं। आलम भी मिनिस्टर हो सकता है, देखो पीर भी मिनिस्टर हो सकता है। अगर देखना चाहो ये देख लो। हम भी इंशाअल्लाह, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा। मिनिस्टर, मंत्री, मंत्री वजीर सब उलमा होंगे, उलमाए उम्मत होंगे। सीरत के बगैर हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। अगर चलाना हो तो सीरत नबी से चलाना पड़ेगा। एक बात बताता हूं बस, हजरत जो है, हजरत की
किस तरह हम वो शुक्रिया अदा करो। सिर्फ और सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम के लिए हजरत ने इतनी मशगूलियतों में, इतनी मशगूलियत के बावजूद हजरत ने इतना लंबा सफर किया है सिर्फ हमारे इस एक प्रोग्राम के लिए, सिर्फ। और ये क्या है आप जानते होंगे हजरत कितने मसरूफ है। अरे किस कदर मसरूफ है। कश्मीर में सैलाब हो रहे हैं, इस वक्त कश्मीर में सैलाब चल रहा है और हजरत वहां के वजीर इंफॉर्मेशन है। इसके बावजूद सिर्फ हमारे इस कॉन्फ्रेंस, सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए कामयाबी के लिए हमारी दावत पर हजरत यहां तशरीफ लाए। हम अपने तहे दिल से हजरत के शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहिए जज़ाकुमुल्लाह, सब कहो जज़ाकुमुल्लाह, अहसनल जज़ा, हय्याकुमुल्लाह, बारकल्लाह, रफ़अकल्लाह, अक्रमकल्लाह। अब हजरत से कहते हैं हम ये आइंदा साल, आइंदा हम हर साल ये इज्तिमा और ये मजमा हजरत को हमें सुनाना चाहता हो। आप इस वक्त आके जितना मजमा देखा है, आधा मजमा, आधा नहीं, सुलुस मजमा आपने देखा है। पूरे मैदान भरपूर थे। आप हजरत को आने में जरा ताखिर हो गई, हजरत के और दूसरे मसरूफियत भी थे, इसी वजह से आने में ताखिर हो गए। अब तो आधा भी नहीं, आधा से भी कम है मजमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरा हुआ था। इसलिए हम हर साल ये इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करते रहूंगा, करते रहते हैं और करते रहूंगा इंशाअल्लाह। तो आइंदा साल हमारा सीरतुन नबी से ये मजमा कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी तारीख है 21 अगस्त, 8 रबीउल अव्वल, 21 अगस्त। हजरत के साथ, हजरत के पास हम सब लोगों की तरफ से दरखास्त है कि हम आइंदा साल भी हम हमारे इस कॉन्फ्रेंस में, सीरत नबी में आप तशरीफ लाएंगे और हमारी ये दरखास्त कबूल फरमाएंगे और हमारी इस महफिल को और हमारे इज्तिमा को आपकी तशरीफ आवारी से कामयाब फरमाएंगे। हजरत से दरखास्त है, हम हजरत से सुनना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? इरादा है, वादा नहीं है, इरादा है। हजरत फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह इरादा तो है लेकिन वादा नहीं है। हमारा इरादा भी मुझे, और ऐसा तो हो सकता है, अरे ये दुनिया ऐसा ही है, कोई वादा नहीं कर सकता। इरादा ये इरादा है और इन बड़ों का इरादा भी वादा होता है। अरे बड़ों का वादा, इरादा भी वादा ही होता है। अगरचे हजरत फरमा रहे हैं कि इरादा है, हम समझ रहे हैं कि वादा ही है। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी हजरत तशरीफ लाएंगे और हमारे इस इज्तिमा को, हमारी इस महफिल को हजरत तशरीफ आवारी करके इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप हजरत औलाद रसूल हैं, सैयद हैं, सैयद हैं। हम एक सैयद के साथ इस वक्त हाथ उठा के दुआ करूँ, हजरत से दरखास्त है कि हजरत हमारे लिए और हमारी इज्तिमा की कामयाबी के लिए, हमारे मुल्क के लिए हैं, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि सिरात कायम हो जाए और हम सब सिरात अपनाने वाला बन जाए हैं। वो हमारा पूरा मुल्क सीरत अपनाने वाला बन जाए। इसलिए हजरत से हम दुआ दरखास्त करते हैं कि हजरत हमें दुआ से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المسلمين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المظلومين المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاہدین فی غزہ. اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ علماء کی اس محنت کو قبول فرما. اے اللہ عوام کا آنا، علماء کا فرمانا سب قبول فرما. اے اللہ اس مجمع کو پورے بنگلہ دیش کے لیے، پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اے اللہ آسمان کی تمام خیر و برکتوں کا ذریعہ بنا، شرور کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ بنگلہ دیش میں اسلامی حکومت کے قیام کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس مجمع کو بنگلہ دیش کے لیے سیاسی استحکام کا ذریعہ بنا، معاشی استحکام کا ذریعہ بنا، دینی استحکام کا ذریعہ بنا. پاکستان و کشمیر و بنگلہ دیش، عرب و ترک، ساری امت کے درمیان مضبوط رشتے ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو پورا فرما، مسائل کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. علماء امت کا آنا قبول فرما، ہمارا کہنا سننا قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، بالخصوص اہل غزہ کی مدد فرما. اے اللہ ان پہ زمین تنگ کر دی گئی، لیکن آسمان بھی تیرا ہے اللہ، زمین بھی تیری ہے، سمندر بھی تیرے میرے مولا. اے اللہ اپنی رحمت سے اس آزمائش کو ختم فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، امت کو ان کے ساتھ کھڑا فرما، امت کو یا اللہ ان کے ساتھ کھڑا فرما. ظالموں کی ساری تدبیروں کو انہی پر الٹ دے. مولا کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما، تمام عالم اسلام کو متحد فرما، متفق فرما. اے اللہ پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر، ترک، عرب، اے اللہ پورے عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ بنگلہ دیش کے اس اجتماع کو بنگلہ دیش کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ آسانی کا ذریعہ بنا دے. ایک ایک فرد کا آنا قبول فرما لے. اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا لے، دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا ذریعہ بنا لے. اے اللہ آسمان و زمین کی خیر و برکتیں جو تیرے محبوب نے تجھ سے مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما. آسمان و زمین کے شرور و فتن جن سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی مولا ان سب سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں سیرت کا عامل بنا دے. اے اللہ سیرت رسول اللہ کا عامل بنا دے، قرآن و سنت کا عاشق بنا دے. اے اللہ قرآن و سنت کا عاشق بنا دے، ہمارا محبوب بن جائے اللہ اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.